على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھنے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کو کسی مصیبت اور پریشانی اور گناہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے، اس کا عیب اس کو بتا کر اس مصیبت سے اس کو نکال لے۔ مومن کو کہا کہ یہ مومن کا شیشہ ہے۔ شیشے کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ ایک تو جب آدمی شیشہ دیکھتا ہے تو جتنے نشانات ہوتے ہیں اتنے ہی بتاتا ہے۔ شیشے کو میں نے دیکھا، یہاں بھی نشان لگا ہوا ہے، یہاں بھی نشان لگا ہوا ہے۔ شیشے نے 2 بتائے، 3 نہیں بتائے۔ پھر جتنا نشان لگا ہوا ہے وہ اتنا ہی بتاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتاتا۔ ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کی کمی دیکھے تو پہلے تو اس پر پردہ ڈالے۔ یہ پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ اگر پردہ نہیں ڈال سکتا، کم از کم جتنا عیب ہے پھر اتنا ہی عیب بتائے، اس سے زیادہ نہ بتائے۔ پھر شیشے کا کام ہے، جب میں نے اس میں چہرے کو دیکھا تو میرے عیب مجھے ہی بتائے ہیں، آگے میرے بیٹے کو نہیں بتائے۔ شیشے نے میرے عیب مجھے بتائے، میرے بھائی نے جب شیشے کو اٹھایا اس کو نہیں بتائے۔ علاقے کا چودھری، نواب، وڈیرا، سردار، کوئی افسر یا غریب آدمی وہ شیشے کو اٹھاتا ہے تو وہ پہلے والوں کے عیب نہیں بتاتا، اس کے اندر جو ہوتے ہیں خود اسی کے بتاتا ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کو بچانے کے لیے جو ضرورت ہے اسی کو بتائے، اتنا ہی بتائے جتنا ضرورت ہے۔ بتانے کا انداز بھی اچھا ہو، برا نہ ہو۔ پہلے تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کر لے کہ باری تعالیٰ میرا فلاں بھائی نماز نہیں پڑھتا، یا فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، یا وہ چوری کرتا ہے، یا بد نظری کرتا ہے، یا کسی بھی گناہ میں وہ ملوث ہے، اے کریم اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دے، مہربانی فرما کر اس کو اچھائی کی طرف یا اللہ لے آ۔ رات کی تنہائی میں رونا، اللہ سے مانگنا، اس کی دل کی دنیا بدل دے گا۔ دوسرے نمبر پر پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھا دے کہ دیکھو بھائی یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہ برا راستہ ہے، اس راستے پر نہ چلو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، آپ بھی پریشان ہوں گے، ہم بھی پریشان، اس راستے سے بچ جاؤ۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد ادھر آ جاؤ، آگے تشریف لے آ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دل خوش کرے۔ ٹھیک ہے چلو بیٹھے۔ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو سمجھانا ہے، 10 دوستوں میں وہ کھڑا ہے، اب باپ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو سمجھانا ہے۔ اس کے 10 دوستوں کے سامنے جا کر اس کی بےعزتی کر دی، برا بھلا کہا، اس کو ذلیل کہا، غصے کا اظہار کیا۔ اب وہ بچہ جس کی کاٹ چھاٹ اس انداز کی ہوگی کہ وہ ٹنڈ منڈ ہو کے رہ گیا، وہ درخت سوکھ جائے گا۔ اب برائی سے بچے گا نہیں، وہ کہے گا اچھا گندا ہوں تو گندا ہی صحیح۔ اگر اس کو کہا کہ بیٹا
میں نے آپ سے بات کرنی ہے، جب ٹائم ہو تو مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دینا۔ وہ کہے گا ابا جان کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوستوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا، کہو بیٹا فلاں مجلس میں آپ گئے، اس کی وجہ سے میرا دل دکھا، وہ اچھے لوگ نہیں تجھے برباد کر دیں گے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے آج کے بعد تو اس مجلس میں نہ جانا۔ بیٹے کہے گا ابا جان جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہوگا۔ اب باپ نے شیشہ دکھا کر بیٹے کے عیب اس کو بتایا، لیکن اچھے انداز سے۔ بیٹے نے وہ عیب اپنا چہرہ صاف کر لیا، اب چمکدار خوبصورت بن گیا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا ہمسایہ اچھا ہو، میرا بھائی میرے ساتھ اچھا ہو، اولاد چاہتی ہے میرا والد میرے ساتھ اچھا رہے، بیوی چاہتی ہے خامند اچھا رہے۔ معاشرے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندے کی اصلاح ہو جائے، لیکن خود کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ نہ تھی اپنے حال کی ہم کو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پر نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ پہلے تو آدمی یہ کہے کہ میرا اپنا کیا حال ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کام کا امت کو کہتے پہلے خود کیا کرتے تھے۔ نمازوں کا فرمایا کہ امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں بھائی؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، واجب تھی۔ تہجد بھی اتنی لمبی پڑھ کے کہ یہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ امت کو کہا کہ مال کا 40واں حصہ اللہ کے نام پر دو، لیکن اپنے گھر میں آپ کچھ نہیں رکھتے تھے بالکل۔ ایک دن بے چین ہو کر گھر تشریف لے گئے، چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا تھا، لے کر باہر آگے، کہنے لگے مجھے بڑی فکر لگی، یہ سونا گھر میں ہے، کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں دینا تھا۔ خود اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ روزے رکھنے کا فرمایا کہ سال میں 30 روزے امت نے رکھنے، اور آپ علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ہم صبح کو رکھتے ہیں، شام کو افطار کر لیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام صبح روزہ رکھتے، شام کو افطار نہ فرماتے، اگلے دن کا رکھ لیتے، پھر اس سے اگلے دن کا، پھر اس سے اگلے دن کا، مسلسل کئی دن آپ روزے کے ساتھ رہتے تھے۔ اب باپ چاہتا ہے میں تو نماز پڑھوں نہ، میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے، میں تو خرچ کروں نہ، میرا بیٹا خوب سخی بن جائے، میں تو فرما برداری پر آؤں نہ، میرا بیٹا میرا مطیع بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اپنے آپ کو خیر کی طرف ہم ڈالیں، پھر اللہ سے دعا کر کے اپنی اولاد کو خیر کی طرف لائیں۔ پھر جس کو شیشہ دکھانا ہے پہلے اپنے داغ صاف کر لیں، پھر اگلے کو اتنی ہی بات سمجھائیں جو اس کے اندر موجود ہے، سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہو، اللہ کے ہاں رو دھو کر اللہ کی مدد کو بھی ساتھ لے۔ پھر شام کو بیٹھ کر اولاد کو سمجھائیں، یا رشتہ داروں کو سمجھائیں، یا ساتھ والے اپنے ہمسائے کو سمجھائیں۔ اللہ وہ تاثیر عطا فرمائیں گے، جس کے سامنے رونا دھونا یہ روئے گا، اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دے گا۔ کریں گے بھائی کوشش، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اداروں کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے۔ ہمارے سروں کے تاج ہمارے بڑے تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑے مہمان اور بھی آ رہے ہیں۔ باتیں ہم توجہ اور دھیان سے سنا کریں۔ تقریر سن کے دل کی دنیا نہ بدلی تو ان تقریر سن کے پھر ہم کیا کریں گے؟ آ کر یہاں مجلسوں سے اچھا اصل لیں، اور بیانات سن کر اپنی طبیعت اور دل کو بدلیں، اپنی زندگی کا رخ اچھا بنائیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔